آتش پرست یعنی جو آگ کی پوجا کرتا ہے وہ کپڑے سلواتا اور ایک کھوٹا سکہ دے جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اپنا سوٹ وصول کرنے آیا اور حضرت کے شاگرد وہاں بیٹھے تھے، اس نے کھوٹا سکہ دیا، وہ شاگرد تھا چونکہ، اس نے کہا بھی میں نہیں لیتا، اس نے وہ کھوٹا سکہ اس کو واپس۔ یعنی ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ ایسی مہربانی ہے جو آپ کو فوراً ملے گی، آج نہیں تو کل، مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے بعد، یہ ضرور ملے گی۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش، تو حال یہ ہے ہم لوگ تو جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے 100 500 1000 کا نوٹ بھی نا ہم وہ سارا اکٹھا کر کے تو اس کو درمیان میں رکھ کے اس کو چیپ لے لیں۔ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کی ہماری حدیث قدسی یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الآداب، باب فضل و عیادت المریض، حدیث نمبر 2569 ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے، اس لحاظ سے بہت جامع حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، کسی بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ کریم اپنے بندے سے فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی۔ اللہ فرمائے گا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے میرا پتہ ہی نہیں لیا۔ عیادت کرنے کو کہتے ہیں نا، بھائی فلانے بندے کا پتہ کرنا یا فلانے بندے کی خیر خبر لینا یا فلانے کی عیادت کرنا۔ میں بیمار ہوا تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میرا پتہ ہی نہیں کیا۔ بندہ عرض کرے گا، یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو رب ہے، اللہ ہے، مالک ہے، معبود ہے، مسجود ہے، تیری کیا میں عیادت کرتا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے بندے کیا تو جانتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے کھانا ہی نہیں دیا۔ پھر بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ کھلانے والا تو تو ہے، پلاتا تو تو ہے، دیتا تو تو ہے، تو میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ پھر فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا لو اطعمتہ لوجدت ذالک عندی، اگر تو کھانا اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر ارشاد فرمایا جائے گا، اے میرے بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر عرض کرے گا، یا اللہ میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں حالانکہ تو رب العالمین ہے، کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں حالانکہ تو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے پانی نہیں دیا، اگر اسے سیراب کرتا، اگر اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو حدیث قدسی ہے، اس کی روشنی میں ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا ان چیزوں پر کتنا عمل ہے۔
یہ جو بندے ہیں نا، یہ جو خدا کی مخلوق ہے، ایک سمپل سی میں مثال دیتا ہوں، یہ حدیث پاک ہی کا خلاصہ ہے کہ جیسے بندہ کسی کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو گھر کا جو مالک ہے اسے خوشی ہوتی ہے، وہ اس بات پر آپ سے راضی ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، میرے عیال کے ساتھ، یعنی جو میرے محتاج ہیں، جو میری کفالت میں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جب کوئی بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی خوش ہونے کے لحاظ سے یہ مثال دی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بندے ہیں، یہ جو مخلوق خدا ہے، جیسے کوئی صاحب خانہ وہ جو گھر والے ہیں اس کے محتاج ہیں، ویسے یہ لوگ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جیسے ان گھر والوں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے تو گھر کا مالک راضی ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اللہ بھی اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو کیفیت اور صورتحال ہے، معاملات ہیں، وہ انتہائی ابتر ہیں، ایسے پریشان کن ہیں کہ ہماری کیفیت تو یہ ہے، اولاً تو ہمارے ہاں جو اچھا کردار ہے، اخلاقیات ہیں، جو مطلب ہمارے اندر اچھی خوبیاں ہونی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ تھوڑی بہت ہمارے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے نا، تو اس میں اخلاص کوئی بہت زیادہ، کوئی بہت بڑی کوئی دوربین لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں اخلاص نظر آ بھی رہا یا نہیں آ رہا۔ مثلا ہم جب کسی کی تیمارداری کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ یار ایک مسلمان کی تیمارداری کرنا اس کا حق ہے، مجھے کرنی چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہماری سوچ ہوتی۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ او یار میں بیمار ہویا سی، مینوں پوچھن آیا سی، چل میں مینوں پوچھن جانا۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے۔ وہ فلاں رشتہ دار ہے یار، اے نہ پہنچے تو پھر بندہ اچھا نہیں لگتا، کل نو لمحہ دے گا، بھی تو میرا پتہ ہی نہیں کرنا آیا۔ تو ہماری سوچ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ برادری کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے مجبوریاں ہوں گی، لیکن آپ اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں، آپ اللہ کی رضا کو سامنے کر دیں، اس کو آگے کر دیں۔ ٹھیک، یعنی کتنے ایسے کام ہیں، جنازہ ہے، ختم ہے، دعا ہے، تیمارداری ہے، کسی کے ساتھ خیر خائی ہے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہوں کہ ایک مسلمان کا حق ہے، اللہ رسول نے حکم فرمایا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے جا رہا ہوں، یہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اچھا بھلا کام کرنے کے باوجود ہم اس کام کو خراب کر چکے ہوتے ہیں، ہم اس کام کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ کلیہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ اپنی سوچ بنا لیں کہ مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی کو، رشتہ دار کو تکلیف اور تنگی نہ ہو، میں فائدہ ہی پہنچا سکوں، میں کسی نہ کسی کو نفع ہی پہنچا سکوں۔ یہ آپ اپنی سوچ بنا لیں، یہ میں سوچ بنا لوں، یہ ہم سارے اپنی سوچ بنا لیں۔ بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں لو جی سارے ہی ہمیں دینے، تو بھائی چونکہ سارے ہی ایسا سوچتے ہیں اس لیے سارے ہی ایسے ہیں۔ اور اگر ہم سارے ہی ایسا سوچنا شروع کر دیں، ہر بندہ اپنی سطح پر یہ سوچے کہ میری وجہ سے میں کسی کو تنگی نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، تو اس سے ہمارے معاشرے کے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے، آپ یقین مانیں یہ مسلم معاشرے کی خوبصورتی ہے، اصل یہی چیزیں یعنی اسلام ہی نے سکھائی ہیں۔ یہ کیا خوبصورت وہ کردار کے مالک تھے، آپ یہ ایک دو روایتوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بیعت اس بات پر لی، میں نے حضور کی بارگاہ میں بیعت کی کہ نماز قائم رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، خیر خائی کروں۔ اب یہ آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، عمل اس طرح کر کے دکھایا کہ حضرت جریر نے ایک بار اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو کہا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ چلا گیا بازار، اس نے ایک گھوڑا دیکھا، اس کی رقم دیکھی، اس کی کوالٹی دیکھی، جو بھی سارے اس کے مالہا و مالہا، اس کی ساری خوبیاں اور جو بھی چیزیں تھیں دیکھی، اور دیکھ کے تو قیمت طے کی۔ اس نے کہا جی 300 درہم۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ ایسا کریں، حضرت جریر جو صحابی رسول ہیں آپ آ جائیں
تو پیسے آپ کو وہ دیں گے، قیمت اپنی آ کے وصول کر لیں۔ جب یہ بندہ یہاں آیا، بات چیت تو یہ 300 درہم کی، جب یہ یہاں آیا تو حضرت جریر نے اس سے پوچھا کہ ہاں کتنے کا بیچا؟ اس نے کہا جی 300 کا۔ تو آپ فرمانے لگے یار نا یہ جو تمہارا یہ جو چیز تم بیچ رہے ہو نا، یہ مجھے 300 کی نہیں، یہ تو مجھے 400 کی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی، اب جنہوں پیسے آندے انہیں کہڑا منع کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی 400 کی صحیح ہے۔ نہیں یار ہے نا 400 دی نہیں، یہ نا 500 دی ہے۔ یوں کرتے کرتے آپ نے وہ گھوڑا اس بندے سے 800 درہم کا خریدا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بزرگ آدمی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ خیاط عربی میں کہتے ہیں کپڑے سلائی کرنے والے کو، تو یہ سلائی کا کام کرتے تھے۔ تو ایک آتش پرست یعنی جو آگ کی پوجا کرتا ہے، وہ کپڑے سلواتا اور ایک کھوٹا سکہ دے جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اپنا سوٹ وصول کرنے آیا اور حضرت کے شاگرد وہاں بیٹھے تھے۔ اس نے کھوٹا سکہ دیا، وہ شاگرد تھا چونکہ، اس نے کہا بھی میں نہیں لیتا۔ اس نے وہ کھوٹا سکہ اس کو واپس کر دیا، اور سوٹ اس کو دیا نہ دیا ایک الگ معاملہ تھا، اس کو سکہ واپس کر دیا۔ تو جب حضرت ابو عبداللہ خیاط دکان پہ آئے تو آپ نے اسے کہا کہ اس نے ساری صورتحال گزارش کی بھی یوں بندہ آیا تھا ایک، اس نے کپڑے لیے اور مجھے وہ کھوٹا سکہ دیا تو میں نے نہیں لیا، میں نے اس کو واپس کر دیا۔ ممکن ہے اس کی سوچ یہ ہو کہ مجھے استاد محترم یا شیخ مجھے کہیں گے بھی تو نے اچھا کیا، چلو ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں تم نے صحیح نہیں کیا، پچھلے کئی عرصے سے میں اس سے وہ کھوٹا سکہ چپ کر کے لے کے رکھ لیتا تھا کہ کہیں یہ سکہ کسی اور کو دے کر نقصان نہ کرے، میں اپنا نقصان کر لیتا ہوں، میری خیر ہے، کسی اور کو دے کر یہ نقصان نہ کرے۔ یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، یا مسلمان جو ہے ایک کامل مسلمان، اس کی یہی شان ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو مشکل نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تنگی نہ ہو۔ ہماری تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کیفیت ہے کہ اگر یوں کہا جائے نا کہ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایک دوسرے کے منہ سے لقمے چھین رہے ہیں، تو یہ بے جانا ہوگا، یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ آج کل یہ کیفیات ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ سب میرے پاس آ جائے۔ یعنی خود غرضی اور ذاتی مفاد اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں رچا بسا ہوا ہے کہ ہم اس ذاتی مفاد میں، اس اپنی ذاتی غرض میں نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، جو رگڑا جاتا ہے رگڑا جائے، کسی کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کوئی خراب ہوتا ہے ہو جائے، مجھے پروموشن ملنی چاہیے، کوئی نوکری سے فارغ ہوتا ہے ہو جائے، میں ذرا بڑا بن جاؤں، میں ذرا خوب چمک دمک کے سامنے آؤں، تو میرے حضور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں۔ میں ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مجھے کہیں جانا تھا، تو جلدی میں جو محلے میں جو پتلی گلی ہوتی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، تو وہ وہاں نے موٹر سائیکل میں نے وہاں ڈال دی۔ تو اب اوپر سے عصر کا ٹائم قریب تھا، نماز کے ٹائم پہنچنا تھا، اب آگے پیچھے دیکھو 2-3 عورتیں آ گئی، میں تو پریشان ہو گیا، جیسے بندہ پزل نہیں ہو جاتا، آگے کسی کو ملنا تھا، پھر ادھر سے اذانیں شروع ہو گئی، میں تو پریشان ہو گیا، ابھی بھاگوں دوڑوں، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو یہ وہ گلی تھی، اس میں وہ پتھر نصب کیا ہوا تھا، موٹر سائیکل جانا مشکل تھی۔ تو اتنے میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے کہا بھی آپ آگے سے پکڑے، میں اٹھا کے کر دیتا ہوں۔ خیر میرا مقصد پورا ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا، جن سے ملنا تھا ملا، اور جلدی سے نماز میں پہنچ گیا۔ میں بعد میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو اللہ نے مدد فرمائی ہے، بندے کی سوچ تو یہی ہونی چاہیے، لیکن ایک اس کے پیچھے ایک چیز اور تھی، وہ یہ تھی کہ میں بذات خود یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی فائدہ کو نفع ہو سکتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چل یار میری وجہ سے اس کا بھلا ہو جائے، میں کسی کو لے جا سکتا ہوں تو لے جاؤں، کسی کو بائک پہ بٹھا سکتا ہوں تو بٹھا لوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ میری سوچ یہ ہے تو اللہ نے میری مدد بھی فرما دی۔ یعنی ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے
کہ یہ ایسی مہربانی ہے جو آپ کو فوراً ملے گی، آج نہیں تو کل، مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے بعد، یہ ضرور ملے گی۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم لوگ تو جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے، 100 500 1000 کا نوٹ بھی نا ہم وہ سارا اکٹھا کر کے تو اس کو درمیان میں رکھ کے اس کو چیپ دیتے ہیں، وہ کونی چال چل جائے گا، اور کونی خیر ہے منڈی چلا دیں آگے۔ کمال ہے یہ ہم سوچ کے لحاظ سے اتنی خرابی کا مطلب شکار ہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا بھی، اپنا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کی جب صفائی کرواتے ہیں نا، ایک آتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں گھر کی جو بھی ملازم ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، انہاں کو پانی انہوں کہنے مار بھی تم باہر سڑک دریا بن جائے، کوئی ڈگدا ہے ڈگے، کوئی چھٹے پہنتے پہن، کوئی کپڑے خراب بندے ہوندے، میرا گھر صاف ہونا چاہیے بھی ایڈا یہ کیڑا چمک جانا جڑا دوبارہ دن مٹی نہیں پینی۔ کوئی طریقہ کار ہو، ایک نظام ہو، ایک سسٹم ہو۔ آپ یہاں بھی دیکھیں، نماز پڑھنے آئیں گے، نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب تقریباً روزانہ کسی نہ کسی نماز میں نا یہاں جناب ایک گروپ بنا ہوگا مسجد یہ دروازے کے سامنے، وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی 1 منٹ میں 2 منٹ میں کیا ہو جائے گا، مان لیا سمجھ لیا مجبوری ہے، لیکن یار کچھ تو سوچ ہونی چاہیے ہماری کہ یار میری وجہ سے کسی کو تنگی تو نہیں ہو رہی۔ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، اچھا جوتے رکھے ہیں باہر، ادھر بھی ظاہر ہے سارے نمازی آتے ہیں چاروں طرف آتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میرا جوتا جہاں رکھا ہے نا میں وہاں سے جوتا پہنوں، چاہے وہ کسی بیچارے نے نماز پڑھنے کے بعد آفس جانا ہے، کہیں دعوت پہ جانا ہے، کہیں کام جانا ہے، نہیں میں اپنی جُتی پانی ہے جویں دی بھی ہے سارے نو پمال کراں، سارے نو خراب کراں، سب پہ مٹی ڈالوں، کروں ہو گیا، میرا الو سیدھا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ صحیح نہیں طریقہ کار۔ ہر جگہ پر مجھے میری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچاؤں۔ یہ میں اپنی اگر سوچ بنا لوں نا، یہ کلیہ ہے، یہ اگر میں اپنی سوچ بنا لوں تو اللہ ایسے بندے بھی پیدا فرمائے گا جو مجھے فائدہ دیں گے، جو مجھے نفع دیں گے۔ ہم نے کئی جگہوں پر کہ یہ حدیث پاک ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، لکھی بھی ہے، لیکن افسوس یہ ہے نا کہ وہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ علم بہت ہے لیکن ہمارے ہاں عمل کی بہت کمی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تے اپنا کلیہ کی ہے، بہترین وہ ہے جڑا اپنی جیب پر ہے، جو اپنا سسٹم سیدھا کرے وہ بہترین۔ او بھائی ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، بھائی تمہیں کیا پتہ، زمانہ ایسا ہے، ٹائم ایسا ہے، بھائی اپنا اپنا دیکھنا پڑے گا، ٹھیک؟ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام تو ان باتوں کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ اچھا پھر ہمیں اس کا اجر صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ملنا ہے، تو ہم اللہ کی ذات پر توجہ کرتے ہوئے کہ یہ بندے اللہ کے ہیں، ہم جتنا اچھا سلوک کریں گے اللہ کریم اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا۔ اس کی بہت فضیلتیں اور بہت برکات ہیں، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ مسئلہ دیکھیں اور مسئلے کا حل دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے آپ دیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ تو ایک بار ملک الموت آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادھر بھی کچھ تھوڑا سا تعلق ایسا تھا کہ جو قدرے زیادہ محبت پیار والا تھا، تو حضرت یعقوب نے جناب ملک الموت کو فرمایا کہ یار میرے یوسف دی روح تو نہیں قبض کی تھی؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے دعا منگیے۔ حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا، یار یوسف دی روح تو نہیں قبض کی تھی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جناب جبریل کے ذریعے یا ملک الموت ہی کے ذریعے ارشاد فرمایا میرے یعقوب سے کہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے روح قبض نہیں کی، ارشاد فرمایا یعقوب پریشان نہ ہوں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہوتے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، تو اے یعقوب میں تمہاری ملاقات کے لیے انہیں زندہ فرما دیتا۔ اب اگلی بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اپنے فرشتے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب سے کہیں کہ یوسف کے ملنے کے لیے آپ یعقوب سے فرمائیں، یعقوب سے کہیں کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد پھر کتابوں میں لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بندے تلاش کر کر کے کھانا کھلاتے تھے۔
حضرت یوسف سے ملنے کے لیے، دونوں نبی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا بڑا عمل ہے. ٹھیک، نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں. اپنا حال ہے بھی آپ کسی خوشی غمی تے جائیے نا، غمی کا تو کہتے ہوئے ویسے ہی میں جذباتی ہو جاتا ہوں کہ جناب ہم فوتگیوں پہ دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، یہ میں انشاءاللہ اگلے کسی دن میں کوئی بہانے بنا کے گل کرنی ہے. پیغام جو دینا ہوا دین کا، ہم خوشی کی طرف آتے ہیں. وہاں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جناب ڈش آئی پہ یا کھایا جائے نہ کھایا جائے، بس چک چک بھرنی ہے، پلیٹ اپنی بھرنی ہے بھی وہ ہمارا اپنا نہیں، ہم نے کھانا بھی وہی ہے جو ہم سے کھایا جائے گا، لیکن پھر بھی یار سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی ہم سوچ کے لحاظ سے کتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں کہ اب وہ کولڈ ڈرنک آتی ہے تو ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھ لیتے ہیں. اچھا وہ رکھنے والا بھی ایسا عقل سے پیدل ہے، اتنا وہ پکا ہو چکا ہے اس بیوقوفی میں کہ وہ سارے بندے 10-12 بیٹھے ہوئے، اس کو کسی سے شرم نہیں آ رہی، اٹھا کے اس نے نیچے رکھ لی. بیٹے بچے ساتھ ہیں یا اور کوئی ساتھ ہیں تو وہ پلا رہے ہیں، اور سارے لوگ اس پر اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ہم اس طریقے سے بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو صاحب دعوت ہے ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اسے خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، دوسرے لوگوں کو، ایون کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے لازماً فائدہ پہنچانے والے بنیں، نہ کہ نقصان پہنچانے والے بنے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.